پوٹینسی لیکچر پارٹ 9 پارٹ 8 کے آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ پوٹینسی جتنی نچلی ہوتی ہے اتنی جنرلائز ہوتی ہے اور جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی اسپیسیفک ہوتی ہے۔ پوٹینسی کے استعمال کے لیے فلسفی اور دعا کے ایکشن کا بھرپور علم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ڈوروتھی شیفرڈ نے لکھا ہے، میں تو یہ دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ بعض لوگ میٹیریا میڈیکا کی ایک آدھ کتاب پڑھ کر مریضوں کو ہائی پوٹینسیوں کا تختہ مشق بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی جہالت کے باعث ہومیوپیتھی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک معالج جو مختلف پوٹینسیوں کے استعمال کا فن آشنا ہے وہ اس معالج کی نسبت جو ایک ہی پوٹینسی استعمال کرتا ہے 10 درجے بہتر ہے۔ اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ یہ بونیگاسن لکھ رہا ہے۔ بونیگاسن مزید لکھتا ہے کہ ہر وہ معالج جو درست دعا کا انتخاب جانتا ہے، جو بار بار دہرانے سے گریز کرتا ہے، وہ بہت جلد سمجھ جاتا ہے کہ ہائی پوٹینسی دعا بغیر دہرانے کے طویل عرصے تک کام کرتی ہے اور ایسا کرنا نچلی پوٹینسی کی دعاؤں کو دہرانے سے بہتر ہے۔ یہ بات بونیگاسن نے کہی ہے۔ فیرنگٹن لکھتے ہیں کہ نچلی پوٹینسیاں بالعموم دمہ کے علاج میں بہتر رہتی ہیں، اگرچہ اونچی پوٹینسیاں بھی فیل نہیں ہوتی۔ میرے مطالعے کے مطابق نچلی پوٹینسیاں دمہ کے علاج میں بہتر رہتی ہیں۔ قوت حیات ایک ایسی شے ہے جو ہماری زندگی کو متوازن رکھتی ہے۔ ہمارے جسم کے سارے نظام کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہومیوپیتھک نظریے کے مطابق اس پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص قبول استعداد مرض کے مطابق بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کا ناپ تول کر سکیں، یعنی قبول استعداد مرض کا ناپ تول کر سکیں، تو پوٹینسی کا انتخاب آسان ہو جائے گا۔ اب یہ قبول استعداد مرض کیا ہے؟ جسے ہم سسپٹیبلٹی کا نام دیتے ہیں۔ سسپٹیبلٹی پوٹینسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو بیچ میں سسپٹیبلٹی کا ذکر آ گیا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس پر بھی کچھ تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ سسپٹیبلٹی کیا ہے۔ دوستو، سسپٹیبلٹی یہ دراصل کسی شخص کا انفرادی رد عمل ہے جو اس کا خود حفاظتی نظام اندرونی یا بیرونی معاملات سے عہدہ برا ہونے کے لیے دیتا ہے۔ اور رد عمل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قدرتی اور دوسرا بیماری کے خلاف۔ قدرتی رد عمل کیا ہے؟ قدرتی رد عمل کی مثال یوں ہے جیسے بھوک لگتی ہے تو آپ کو کھانا کھانا پڑتا ہے، گرمی آتی ہے آپ کو پسینہ آ جاتا ہے، پسینہ آتا ہے آپ کو تو آپ پنکھا چلا لیتے ہیں، نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل بھی ہے، قدرتی یہی ہوا۔ لیکن جب منفی قوتیں، ماربڈ فورسز جو ہیں، جیسا آنے میں نے کہا ماربڈ فورسز، ہماری قوت حیات کو غیر متوازن کر دیتی ہیں، تو ماربڈ سسپٹیبلٹی کے مطابق ہمارے رد عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ماربڈ سسپٹیبلٹی کیا ہے؟ جیسے نہ بجھنے والی پیاس، نہ مٹنے والی بھوک، نہ خشک ہونے والا پسینہ، تو ایسی حالتوں کو ماربڈ سسپٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ماربڈ سسپٹیبلٹی دراصل اندرونی بیماری کا عکس ہے جو قوت حیات کی مدد سے سامنے آتا ہے۔
ذرا ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے کانسٹیٹیوشن، مزاج. اس پر تو میں نے تفصیلی کسی جگہ لکھا ہوا ہے. مختصراً یہ کہ کسی شخص کی جسمانی اور ذہنی حالت، اس کا خاندانی پس منظر، سوچ، رویے اور انوائرمنٹ میں اپنی سروائیول کی خاطر رد عمل دینا، یہ سب مل کر مزاج بنتا ہے. ایسے مریض جن کا دفاعی نظام فوری رد عمل کا اظہار کرتا ہے، ان کے لیے اونچی پوٹینسی. ڈھیلے ڈالے اور سست مریض جن کے یہاں رد عمل کی کمی ہوتی ہے اور ڈھیلا پان ہوتا ہے، ان کے لیے نچلی پوٹینسیاں بہتر رہتی ہیں. چیزیں جو پوٹینسیوں کے حوالے سے اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے آکوپیشن، ایسے پیشے جن میں دماغ یا اعصاب پر زیادہ زور پڑتا ہے، جیسے وکیل، خزانچی، اکانومسٹ، بڑے بیوروکریٹ، اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والے لوگ، ان کو کوئی پرابلمز آتے ہیں تو وہاں اونچی پوٹینسیاں زیادہ کام کرتی ہیں. جبکہ ایسے لوگ جیسے مزدور، کسان، یہ زمین کھودنے والے، مستری لوگ، جن کے یہاں جسمانی مشقت زیادہ ہوتی ہے، وہاں نچلی پوٹینسیاں بہتر کام کرتی ہیں. ایج پی کے حوالے سے بھی پوٹینسی کا اپنا کردار ہے. بچوں، نوجوانوں کے لیے اونچی پوٹینسیاں، کمزور، بوڑھوں کے لیے، ناتوان لوگوں کے لیے نچلی پوٹینسیاں زیادہ کام کرتی ہیں. اگر ہم پیتھالوجی کے حوالے سے بات کریں، جب بیماری کسی شخص پر اپنا وار کرتی ہے تو وہ دیگر قوت حیات کو غیر متوازن کر دیتی ہے، اور اگر قوت حیات طاقتور ہو اور اس کا رد عمل مضبوط ہو تو خود ہی بیماری سے نبٹ لیتی ہے. وہاں پر دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بصورت دیگر ہوتا کیا ہے کہ قوت حیات دفاعی پوزیشن پر آ جاتی ہے، اور یوں بتدریج انسانی جسم میں اولین فعلی، پھر عضویاتی تبدیلیاں مرتب کرنا شروع کر دیتی ہے. لہذا فعلی تبدیلیوں پر، یعنی فنکشنل چینجز پر اونچی پوٹینسیاں بہتر رہتی ہیں، جبکہ عضویاتی تبدیلی، یعنی جس کو کہتے ہیں اسٹرکچرل چینجز پر، نچلی پوٹینسیاں بہتر رہتی ہیں. اور جب کوئی ایسے مریض جو مختلف موروثی یا میازمی امراض کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں کلی شفا کے لیے اکثر اوقات مزاجی دوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جب مزاجی دوا دینی ہوتی ہے تو وہ اونچی پوٹینسی میں بہتر رہتی ہے. ذہنی علامات، ایسے کیسز جن میں ذہنی علامات نمایاں ہوتی ہیں وہاں اونچی پوٹینسی کا انتخاب کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں، ایک اصول یہ بھی ہے کہ جتنی کوئی علامت جو سمٹم ہے وہ جنرل ہے، اتنی پوٹینسی آئی، اور جتنی علامت عضوی ہے اتنی پوٹینسی کم. یعنی جس کو پرٹیکولر سمٹم کہتے ہیں، جتنی کوئی سمٹم پرٹیکولر ہے اتنی پوٹینسی نچلی ہونی چاہیے، اور جتنی کوئی سمٹم جنرل ہے اس کے مطابق اتنی پوٹینسی آئی ہونی ہے. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. دوسرا، جتنی علامت جسمانی فزیکل ہے اتنی پوٹینسی کم، اور جتنی علامت ذہنی اتنی پوٹینسی آئی. یہ انورسلی پروپورشنل ہے. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں. مثلا ایک مریض کہتا ہے میری انگلیوں کے وہ کونوں پر موقع ہیں،
اور یہاں آپ دیکھتے ہیں فرض کریں کہ کاسٹیکم دعا بنتی ہے اور علامت بھی پرٹیکولر ہے اور فزیکل بھی. تو اگر دعا کاسٹیکم بنتی ہے تو ہمیں ترجیحاً نچلی پوٹینسی میں استعمال کرنی چاہیے. اب اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مریض آتا ہے، اس کو بھی موقع ہیں لیکن اس کے موقع ہم دیکھتے ہیں سارے جسم پر جا بجا پھیلے ہوئے ہیں. تو اب یہ ایک جنرل سمٹم ہو گئی اور دعا فرض کریں تھوجا بنتی ہے تو یہاں نسبتاً درمیانی پوٹینسی 30 یا 200 کا استعمال مناسب رہے گا. یہاں پر ہم پوٹینسی پارٹ 9 ختم کرتے ہیں. پارٹ 10 میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.